أمته وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وقال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔ تمام دوست مل کر بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام دا نظرانہ پیش کرو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ حیدریم کلندرم مستم حیدریم کلندرم مستم بندائے مرتضی علی ہستم پیشوائے تمام رندانم پیشوائے تمام رندانم کے سگے کوئے شیر یزدانم۔ آج بڑی ہی مبارک گھڑیاں کہ ذکر علی کی محفل میں ہم بیٹھے ہیں اور اس محفل پاک کا انعقاد انجمن غلامان مصطفیٰ کنا برادران چک نمبر 239 ریبے حضور مولا کائنات کی بارگاہ میں اپنی حاضری اور اپنی غلامی کو پیش کرنے کے لیے انہوں نے یہ سارا اہتمام کیا، اللہ کے گھر کو سجایا اور اس میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو منانے کے لیے اور ذکر سننے اور سنانے کے لیے سب کو بلایا۔ تو آج کی یہ بزم پاک ہمارے لیے اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم جب اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں اور صحابہ کا ذکر کرتے ہیں وہ ذکر ہمارے لیے دنیا و آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہیں اور میرے صحابہ آسمان پر ستاروں کی مانند ہیں۔ جو اس راہ میں کامیاب ہونا چاہے، اس سے کامیاب ہو کر گزرنا چاہتا ہے تو کریم آقا علیہ السلام کے اس فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو جائے اور رہنمائی حضور کے صحابہ سے لے لے۔ اگر رہنمائی ستاروں سے نہیں لے گا حضور کے صحابہ سے تو راہ کو گم کر بیٹھے گا، اور اگر کشتی سے ہٹ گیا تو پھر ڈوب کر مر جائے گا۔ تو اس لیے نہ صحابہ کو چھوڑ سکتے ہیں نہ اہل بیت کی غلامی کو چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ اہل سنت کا وتیرہ ہے، یہ اہل سنت کی پہچان ہے۔ تو ذکر علی کی محفل ہے، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی بات ہونے جا رہی ہے، حضور کے گھر والوں کی بھی بات ہوگی، حضور کے در والوں کی بھی بات ہوگی۔ حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا امیر المومنین مظہر العجائب والغرائب اسد اللہ الغالب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سے عمر میں تقریباً 20 سال چھوٹے تھے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ کی عمر مبارک 10 سال تھی۔ اعلان نبوت کے وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ 10 سال تھی۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم 30 سال عمر میں بڑے تھے۔ تو جب اعلان نبوت ہوا نا تو سب سے پہلے حضرت مولا مرتضیٰ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی اس صدا پر لبیک کہا اور حضور کی دعوت اسلام کو قبول کیا۔ حاکم بن وعیب نبی حضرت سیدنا عبد المطلب آپ جب پہنچے ایک مقام پر تو آگے سے دوڑتے ہوئے حاکم بن وعیب آیا اور کہنے لگا آپ کہیں عبد المطلب تو نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور آپ کعبہ کے کنجی بردار ہیں، کعبہ کے متولی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، تجھے کیسے پتا چلا کہ میں عبد المطلب ہوں اور کعبہ کی خدمت ہمارے ذمہ ہے؟ اس نے کہا میں نے آج دعا کی تھی کہ یا اللہ کعبہ کے خدمتگار جو ہیں مجھے ان کی زیارت کرا دیں۔ آپ نے فرمایا تو کیا تجھے کیسے یقین ہوا کہ تیری دعا قبول ہو گئی؟ کہنے لگا کیونکہ مجھے یہ القاء ہوا، میرے اوپر یہ بات کھلی کہ کعبہ کے جو کنجی بردار ہیں، جو متولی ہیں، ان کی گھرانے میں 2 بیٹے پیدا ہوں گے، ایک کا نام عبداللہ ہوگا، ایک کا نام ابو طالب ہوگا، ایک کے گھر جو بیٹا ہوگا اس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، اور ابو طالب کے گھر جو بیٹا پیدا ہوگا اس کا نام علی ہوگا۔ ایک طرف عبداللہ کا بیٹا امام الانبیاء ہوگا، دوسری طرف ابو طالب کا بیٹا امام الاولیاء ہوگا۔ جب سیدنا آپ نے فرمایا اچھا میں تیری بات کیسے مان لوں، تو اپنی بات کی اس کے اوپر کوئی دلیل تو دے کہ تیری دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ نے عرض کرنے لگا کیا میں کروں کہ آپ کو یقین آ جائے؟ ابھی 29 سال ہو چکے ہیں، ابھی 1 سال رہتا ہے سیدنا امام الاولیاء امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت میں، یہ تب کی بات ہے۔ تو آپ نے فرمایا تو ایسے کر، سامنے والے درخت کے لیے تو دعا کر کہ وہ ابھی خشک جو ڈنڈا ہے یہ ہرا ہو جائے اور اس پر پھل لگ جائیں، انار لگ جائیں اور انار پک جائیں ابھی۔ تو اس نے ہاتھ اٹھا لیے اور بارگاہ الہ العالمین کے اندر التجا کی، یا رب العالمین میں تیری بارگاہ میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسم علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہ الکریم کے نام سے التجا کرتا ہوں، تو اس سوکھی شاخ کو ہرا کر دے اور اس پر پھل بھی لگا دے۔ جب دونوں نام لیے اس نے کہا میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ اگر ان کے نام لے کر دعا کرو گے رب دعا کو قبول کر لے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، داستان عالیہ چشتیہ نظامیہ میرا شریف۔ تو آپ جیسے ہی دعا کی رب نے اس سوکھی شاخ کو ہرا کر دیا، انار لگ گئے، پھل پک کر تیار بھی ہو گیا۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا آپ کے سامنے، سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے، اس کے اندر رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ وہ جسے چاہے حکمت عطا فرماتا ہے اور دانائی عطا فرماتا ہے، حکمت عطا فرماتا ہے، اور جس شخص کو حکمت اور سمجھ عطا کر دی جائے تو فرمایا اسے ساری بلائیوں کے ساتھ نواز دیا گیا۔ ادھر یہ بات یاد رکھیں، ادھر
حضرت نے ابھی چند لمحے پہلے آپ کو حدیث مبارکہ سنائی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم والی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ فرمایا جو علم کے شہر سے کچھ لینا چاہے گا اسے باب علم پر آنا پڑے گا، جو باب علم پر آئے گا اسے علم کا حصہ مل جائے۔ تو یہ سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ اور پھر فرمایا لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق۔ علی سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں آقا نے میرے بارے میں فرمایا کہ میرے ساتھ مومن کے سوا کوئی محبت نہیں کر سکتا اور منافق کے سوا میرے ساتھ بغض کوئی نہیں رکھ سکتا۔ فرمایا اگر معلوم ہو گیا آپ کے اس قول مبارک سے کہ اگر کسی کے دل میں بغض علی ہوگا تو وہ منافق ہوگا، اس کے دل میں نفاق ہوگا، اگر دل میں حب علی ہے تو وہ مومن ہوگا۔ اور سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ معراج کا مہینہ ہے نا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج نصیب ہوئی تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوبصورت محل نظر آیا۔ تو مخزن چشت کے اندر حضرت امام بخش محاربی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس واقعے کو لکھا، اور اس کے علاوہ صحیح بہاری کے اندر حضرت علامہ ظفر الدین بہاری رضوی خلیفہ مجاز حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی اس واقعے کو نقل کیا۔ فرماتے ہیں کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محل کو خوبصورت محل کو دیکھا نا تو آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس محل کو اندر سے جا کر دیکھوں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا کہ یہ محل کس کے لیے؟ حکم ہوا اے حبیب یہ محل آپ کے لیے۔ آپ اندر تشریف لے گئے، کمرے کے اندر کمرے کے اندر جب پہنچے تو ایک خوبصورت صندوق نظر آیا۔ صندوق کو کھولا، اس کے اندر ایک خوبصورت لباس نظر آیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم ہوا کہ یہ لباس آپ کے لیے زیب تن فرمائیے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لباس کو جب زیب تن فرمایا نا تو حضور کو بڑی خوشی ہوئی، مسرت ہوئی۔ امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام اس مقام پر بھی اپنے غلاموں اور اپنے امت کو نہیں بھولے۔ عرض کی اے یا رب ذوالجلال کیا یہ لباس یہ خرقہ خلافت مجھ تک رہے گا یا یہ آگے بھی چلتا جائے گا؟ کہاں اے میرے حبیب اپنے غلاموں میں سے اس کو عطا کرنا۔ ایک سوال ہے، یہ سوال اپنے غلاموں سے پوچھنا، جو جواب یہ دے گا پھر اس کو یہ عطا کر دینا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استفسار فرمایا، بلایا ابو بکر اگر یہ جو خرقہ خلافت مجھے عطا ہوا ہے یہ میں آپ کو عطا کر دوں تو آپ کیا کریں گے؟ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی امت کے مابین صدق کو عام کر دوں گا، سچائی کو عام کر دوں گا، سچائی قائم کر دوں گا۔ سرکار نے فرمایا اجلس مکانک یا ابا بکر، اے ابو بکر اپنے مقام پر بیٹھئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، پوچھا جواب عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس خرقہ خلافت کی برکت سے دنیا پر عدل قائم کر دوں گا۔ حکم ہوا آپ بھی بیٹھئے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، پوچھا گیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ خرقہ خلافت مجھے عطا کر دیا جائے، مجھ پر یہ کرم کر دیا جائے، یا رسول اللہ میں حیا کو آپ کی امت میں قائم کر دوں گا۔ اب تین مرتبہ سوال، ہستیاں مختلف سوال کرنے والی میرے کریم آقا علیہ السلام کی ذات والا، اور جواب تینوں کے مختلف۔ اب تینوں جوابوں کو اگر سامنے رکھا جائے، اگر سچائی قائم ہو جائے تو کیا سمجھتے ہیں دنیا میں امن آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آتا ہے۔ اگر عدل قائم ہو جائے، انصاف قائم ہو جائے تو دنیا کے اندر سکون امن قائم ہوتا ہے۔ اگر تیسری بات دنیا
دنیا میں حیا قائم ہو جائے تو پھر دنیا میں امن و سکون آتا ہے۔ لیکن آقا نے فرمایا نہیں، آپ تینوں حضرات بیٹھیے، اب باری آ گئی امام الانبیاء کی بارگاہ میں امام الاولیاء کی باری۔ سیدنا علی المرتضیٰ مظہر العجائب والغرائب کو آقا نے بلایا اور پوچھا، علی اگر یہ خرقہ خلافت آپ کو دے دوں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ عرض کیا، آقا اگر کرم اس غلام پر ہو جائے تو آپ کا غلام آپ کی امت کے گناہوں کو، عیبوں کو اس خرقہ میں چھپا دے گا۔ جب یہ جواب سنا تو آقا نے فرمایا، علی میرے رب نے مجھے یہی جواب عطا کیا تھا کہ جو آپ کے غلاموں میں سے اس سوال کا جواب یہ دے گا، یہ خرقہ خلافت آپ نے اس کو دینا ہے۔ پتہ چلا کہ عدل، انصاف یا حیا یہ نہیں، رب چاہتا تو پہلے قائم فرماتا۔ آقا کے غلاموں کی عیبوں پر پردہ ڈالنا یہ رب ستار العیوب ہے۔ وہ آقا اپنے حبیب کے غلاموں کے عیبوں پر کی پردہ پوشی کروانے کے لیے علی کو وہ خرقہ عطا کر دیا۔ اور پھر یہ خرقہ خلافت، یہاں ذرا بات کو روکتا ہوں، یہاں سے ولایت کی ابتدا ہے، ولایت کی شرط ہے۔ ولایت کی شرط کیا ٹھہری؟ باب نبوت۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ باب نبوت بند ہو گیا، ختم نبوت ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کریم لجپال آقا کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن یہ رشد و ہدایت کے سلسلے بند نہیں ہوں گے، فیضان نبوت جاری رہے گا اور باب ولایت قیامت تک کھلا رہے گا۔ اور باب ولایت، اور کسی ولی کو ولایت نہیں ملتی جب تک میرے مولا مشکل کشا مہر نہ لگا دے۔ اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، وَهُوَ وَلِيٌّ كُلِّ مُؤْمِنٌ مِّن بَعْدِ، ہر مومن کے لیے میرا علی میرے بعد اس کا مددگار، اس کا ولی ہے۔ تو ہم سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در کی خیرات کھاتے ہیں۔ کیسے؟ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں سجائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ یہ وہ میں ہے، یہ وہ شراب معرفت ہے جو نگاہوں سے اولیاء پلا دیا کرتے ہیں۔ شراب کیسی، خمار کیسا، شراب کیسی، خمار کیسا، یہ سب تمہاری عنایتیں ہیں، پلائی ہے اس نظر سے تو نے کہ مجھ کو اپنی خبر نہیں۔ پھر خود سے بے خبر کر دیتے ہیں، جب پلا دیتے ہیں اس کی معرفت کی میں، جب اس کے جلوے دکھا دیتے ہیں نا، وہ حضور قبلہ عالم خواجہ نور محمد ماروی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت خواجہ خدا بخش خیر پور ٹامے والی، آپ کا بہت بڑا مقام ہے۔ آپ نے آپ کے جہاں پر آپ کا قیام تھا نا، وہاں پر عورتیں پانی بھرنے کے لیے آتی تھی۔ باب ولایت کی بات ہوئی نا تو قیامت تک چلتا رہے گا، یہ کرتے کیا ہیں؟ اب خواجہ خدا بخش خیر پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا لقب محبوب اللہ ہے، خدا کے محبوب ہیں۔ اب ہندو عورتیں آتی ہیں پانی بھرنے کے لیے، ایک بچی آتی ہے، آپ جب بھی اس بچی کو دیکھتے تو اس کو پیار فرماتے، سر پر ہاتھ رکھتے، محبت فرماتے۔ ایک دن بڑا بیچ میں سے وقفہ آ گیا، اس کی ماں آئی نا تو وہ بھی ہندو تھی، آپ نے فرمایا وہ تیری بیٹی کہاں گئی، وہ ہماری بچی کہاں گئی جسے ہم پیار دیتے تھے، وہ نظر نہیں آتی۔ حضور اس کی تو میں نے شادی کر دی ہے۔ آپ نے فرمایا
کہ ہم تمہارے پڑوسی ہیں، ہمارے حقوق ہیں، تم ہمیں بتاتے، وہ بھی ہماری بیٹی تھی، ہم اسے پیار دیتے، اسے دعا دیتے، تم نے بتایا ہی نہیں شادی کا۔ حضور غلطی ہو گئی ہے، اب جب وہ واپس آئے گی نا تو حضور میں اسے بھیجوں گی آپ کی خدمت میں۔ اب بیٹی آئی نا شادی کے بعد تو فرمایا جاؤ بیٹی، جا کر نا تو حضور سے پیار لے آؤ، دعا لے آؤ۔ تو یہ مسلمانوں کے جو پیر ہوتے ہیں، فقیر ہوتے ہیں، یہ بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، ان کی دعائیں لگ جائیں تو کام بن جاتا ہے۔ اب وہ ہندو کی بچی جو ہے، بیٹی جو ہے وہ آ گئی، ماں نے روک لیا، بیٹی جانے سے پہلے بات سن لے۔ اماں بات کیا ہے؟ کہنے لگی ادب کا خیال رکھنا، وہ جیسے کہیں تو ویسا ہی کہنا، ان کی مخالفت میں بات نہ کرنا۔ کہنے لگی ٹھیک ہے اماں ایسے ہی کروں گی۔ اب جب بیٹی گئی نا اس نے سمجھا کہ اماں کہہ رہی ہے جیسے حضور کہیں گے نا تو نے ویسا ہی بولنا ہے۔ اب انہوں نے فرمایا بیٹی آ گئی ہو؟ کہنے لگی آ گئی ہوں، آپ بھی آ گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی آ گئی۔ بیٹی تیری شادی ہو گئی ہے؟ کہنے لگی جی میری شادی ہو گئی، آپ کی بھی شادی ہو گئی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اچھا بیٹی تو نے اپنے دولہا سے مجھے نہیں ملایا؟ کہنے لگی آپ نے بھی تو اپنے دولہا سے مجھے نہیں ملایا۔ آپ نے فرمایا تیرا دولہا جب آئے گا تو ملائے گی؟ کہنے لگی ہاں ملاؤں گی۔ جب آپ کا دولہا آئے گا مجھے ملائیں گے؟ آپ نے کہا بیٹی دیر کس بات کی، قریب آ، اپنی گلے سے چادر اتار کے اس کے سر پر رکھی۔ اب اللہ والوں کی چادر نے وہ کام کر دیا کہ وہ ہندو بچی اس کے سر پر، اللہ کے ولی باب ولایت کا صدقہ جو چادر تھی سر پر آئی، آنکھیں ظاہر کی بند ہوتی ہیں، دل کی آنکھیں کھل گئی، گنبد خضرا کے مکی کی زیارت ہو گئی۔ اب جب زیارت ہوئی نا امام الانبیاء کریمہ علیہ السلام کی سامنے تو زبان سے 3 دفعہ لفظ نکلا اللہ اللہ اللہ، اور زبان پر کلمہ شریف جاری ہو گیا۔ اب کلمہ جاری ہوگا، آپ نے اپنی چادر اٹھا لی، چادر اٹھا لی نا، چادر اٹھا کر تو کہنے لگی حضور یہ مجھ پر تو کرم کر دیا، اب کس منہ سے واپس جاؤں گی؟ میرا شوہر، میرا خاندان، میرے گاؤں والے، بستی والے سارے لانتے کریں گے کہ تو نے اپنا دین چھوڑ کر آ گئی۔ فرمایا بیٹی یہ در علی کیا فیض ہے، تو جا تو صحیح دیکھ کرتا کیا ہے، یہ باب ولایت کا فیض ہے، تو جا تو صحیح دیکھ یہ فیض کرتا کیا ہے۔ اب مولا علی مرتضیٰ مشکل کشا کے در کے ایک غلام کے ہاتھ سے جو فیض ملا، اب بیٹی چلی، عورت چلی، وہ بچی چلی بستی کی طرف، ماں کی نظر پڑی، جیسے ہی نظر پڑی چہرہ دیکھ کر اس کی زبان سے کلمہ جاری ہو گیا۔ اب پیچھے والد آیا، دیکھا چہرہ بیٹی کا دیکھتا ہے، کلمہ جاری ہو گیا۔ آگے چلتی جاتی ہے، جس کی نگاہ بڑھتی ہے اس کی زبان پر کلمہ۔ فرمایا 22,000 لوگوں نے ایک دن میں کلمہ پڑھ لیا۔ فرمایا پھر جس کو در مصطفیٰ اور در ولایت کا فیض مل جائے، ان کو بھی دیکھ کر خدا ان کے اگلے دیکھنے والوں کے سینوں کو روشن کر دیتا ہے۔ وہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی بھی بات کرتا چلوں نا، وہ آپ کو نا بیمار ہوئے نا تو کہا کہ حضور آپ کا کو لے کر چلتے ہیں، ایک حکیم ہے حضور، تو اس سے چیک کراتے ہیں، لیکن حکیم مسلمان نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر اگر کہا سکھ ہے تو بڑا سیانا، آپ فرمایا سیانا ہو یار تے سکھ ہو یار، اہل ایمان ہوتا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اب حکیم کو لینے گئے نا تو حکیم کو کہا کہ مریض ہے، چیک کرنا ہے۔ تو راستے میں حکیم صاحب نے پوچھا وہ لے کر کدھر جا رہے ہو، مریض کون ہے؟ انہوں نے کہا حضرت سلطان باہو ہے۔ ہاں میں ادھر نہیں جاتا، میں نہیں جاتا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا سنا ہے جو ان کو دیکھ لے وہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیتا ہے۔
بھاگ گیا، کہنے لگا میں نہیں آتا۔ بڑے پریشان ہو گئے مرید، حضور کو چیک کرانا ہے، اب حکیم صاحب باتیں نہیں کرے کیا؟ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے گئے، حضور وہ تو حکیم نہیں آتا۔ اس نے کہا ہے حضور کا کرتا لے آؤ، میں اسے سونگ کر بیماری بتا دوں گا۔ فرمایا کوئی بات نہیں، جاؤ سلطان باہو کا کرتا لے جاؤ، جو کام سلطان باہو نے کرنا اس کے کرتے نے بھی وہی کر دینا ہے۔ اب کرتا لے کر گئے نا، تو جیسے ہی حکیم نے کہا کہ اب سلطان باہو کی زیارت نہیں ہوگی تو کلمہ بھی نہیں پڑھنا، لیکن پتہ نہیں ہے کہ کرتا سلطان باہو کا ہو، اللہ والوں کا ہو، باب ولایت کا حصہ ہو، تو پھر وہ کرتا عام نہیں رہتا ہے۔ اب جیسے ہی کرتا سونگا نا تو زبان سے کلمہ جاری ہو گیا، زبان سے کلمہ جاری ہو گیا اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے در کا فیضان جو آپ نے مولا علی مرتضی مشکل کشا کو عطا فرمایا، علی کے در سے یہ فیض چلا، قیامت تک چلتا رہے گا اور لوگ فیض یاب ہوتے رہیں گے۔ اور پھر سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی تیری مثال ایسے ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کچھ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا بڑھایا کہ ابن اللہ کہہ دیا، اللہ کا بیٹا کہہ دیا، اور کسی نے اتنا بغض کیا کہ ان کی والدہ پر تہمت لگا دی۔ علی کوئی تیرے ساتھ محبت میں اتنا بڑھ جائے گا کہ وہ بھی برباد ہو جائے گا، اور کوئی تیرے بغض میں اتنا بڑھ جائے گا کہ خدا اسے بھی برباد کر دے گا۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی غزوہ خیبر کا دن تھا نا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل جھنڈا اسے عطا کروں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول پیار کرتے ہیں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول اور جس کے ہاتھ پر، جس کے دست پر رب نے فتح خیبر لکھی ہے۔ اب صحابہ کرام کے دل میں خواہش پیدا ہوگی، کاش یہ میں ہوں۔ ہر صحابی چاہتا ہے کاش یہ نعمت کبریٰ مجھے مل جائے۔ صبح ہوتی ہے نا تو امام الانبیاء جان کائنات، وجہ تخلیق کائنات، میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، این علی ابن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ بلاؤ۔ حضور وہ تو بیمار ہیں، آنکھوں میں آشوب اترا ہے، آنکھوں میں تکلیف ہے، فرمایا لے کر آؤ۔ جب آئے تو اپنا لعاب دہن سرکار نے آنکھوں پر لگایا اور فتح کا علم عطا فرمایا کہ سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ علم عطا فرمایا کہ اب باب خیبر کا واقعہ تو آپ نے بڑا تفصیلاً سنا ہوگا۔ میں یہاں پر یہ عرض کرتا چلوں نا، یہاں پر طریقت کی ایک بڑی خوبصورت مثال، جہاں سے باب ولایت کی بارگاہ سے ہم وہ خیرات لیتے چلے۔ اب سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے پر سوار ہیں، میں بات کو مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں۔ سینے پر سوار ہیں، تلوار سونتی ہوئی ہے۔ بدبخت نے، وہ جو ابھی بدبخت ہے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا، یہودی ہے، اس نے بدبختی کیا دکھائی کہ حضرت مولا مشکل کشا کے چہرے کی طرف تھوک دیا۔ اب ہم اگر اپنی طرف دیکھیں نا کہ آج ہم کسی سے لڑ رہے ہیں، کسی پر قابو پا لیا، اگر وہ کوئی حرکت کر دے تو پھر ہمارا غصہ دگنا ہو جاتا ہے۔ حضرت علی المرتضی وہاں پر باب ولایت کھڑے ہیں، باب العلم کھڑے ہیں، آپ نے سینے سے اتر گئے۔ اس نے کہا علی ہوا کیا ہے تجھے تو اب مجھے زیادہ سخت طریقے سے مارنا چاہیے تھا۔ کہا علی لڑتا ہے تو اپنے رب کے لیے لڑتا ہے، اب تیری میری ذاتی بات آ گئی ہے، اگر بدلہ لیتا ہوں تو اپنے نفس کی خواہش آتی ہے۔ اب علی تجھے نہیں مارے گا کہیں اپنی ذات کا عنصر شامل نہ ہو جائے۔ یہ دیکھ کر اس یہودی نے اسلام قبول کر لیا۔ ایک یہودی نے سوال کیا تھا سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، علی
جس رب کی تو عبادت کرتا ہے کبھی اسے دیکھا بھی ہے؟ کبھی تو نے اسے دیکھا ہے؟ کیونکہ میرے آقا نے فرمایا تھا نا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اپنے رب کی عبادت ایسے کرو جیسے اپنے رب کو سامنے دیکھتے ہو۔ اگر یہ کیفیت نہ بن سکے تو پھر یہ بناؤ کہ میرا رب مجھے دیکھتا ہے۔ تو یہودی نے کہا کہ آپ نے جس کی عبادت کرتے ہو علی کبھی اس رب کو دیکھا ہے؟ میرے مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں علی اس وقت تک عبادت ہی نہیں کرتا جب تک اپنے رب کو دیکھ نہ لے۔ وہ واقعہ تو آپ کے ذہن میں ہوگا نا، جب تیر لگ گیا حضور کی پنڈلی مبارک میں تو تیر نکلتا نہیں ہے، تو فرمایا گیا کہ جب نماز پڑھیں گے نا پھر اس کو دیکھتے ہیں، اس کو دیکھ کر پڑھتے ہیں، پھر ان کو کچھ یاد نہیں رہتا تب نکال دینا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور پھر میرے کریم آقا علیہ السلام کے علم کے شہر کے دروازے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور زہد کسے کہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ افضل زہد وہ ہے اخفاء الزہد، زہد میں پاکیزگی میں تقوی میں سب سے افضل تقوی وہ ہے جس کو چھپایا جائے، ظاہر نہ کیا جائے۔ آج ہم اپنا زہد اور تقوی لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ہم بڑے متقی پرہیزگار ہیں، زاہد ہیں، لیکن میرے مولا علی مشکل کشا نے فرمایا کہ جہاں سے ولایت کی خیرات ملنی ہے وہاں سے یہ حکم آتا ہے کہ اگر تو زاہد ہے تو اپنے زہد کو چھپا کر رکھ، لوگوں پر ظاہر نہ کر۔ پوچھا گیا حضور بہترین دولت کیا ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا حضور بہترین دولت کیا ہے؟ فرمایا تو اپنی دنیا کی آرزوؤں کو، نفس کی آرزوؤں کو ترک کر دے، اس سے بڑی دولت دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ حضور تکبر والی، آپ فرماتے ہیں تکبر والی نیکی سے وہ گناہ بہتر ہے جو تجھے کیا کرے؟ فرمایا تجھے شرمندگی کے ساتھ رب کے حضور پیش کر دے۔ اور آپ فرماتے ہیں اپنے دشمن پر اگر قدرت پا جاؤ نا، قابو پا جاؤ تو پھر اسے معاف کر دیا کرو، اسے بدلہ نہ لیا کرو۔ اور پھر پوچھا گیا کہ حضور میراث میں سب سے اچھی میراث کیا ہے؟ تو فرمایا اگر میراث چاہتے ہو تو پھر ادب سے بڑھ کر کوئی میراث نہیں ہے، ادب سے بڑھ کر کوئی میراث نہیں ہے۔ اگر میراث چاہتے ہو، وارث بننا چاہتے ہو، وراثت چاہتے ہو تو پھر در ولایت کی وراثت یہ ہے کہ تم ادب کے وارث بن جاؤ۔ میں ایک بات یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ جو محافل ہوتی ہے نا، میں اپنی بات کو اب ختم کرنے لگا ہوں کیونکہ آپ لوگ بڑی دیر کے بیٹھے ہوئے، یہ آپ کا حوصلہ ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہم نے بھی ابھی سفر کرنا ہے، میں مسلسل سفر میں ہوں کتنے دنوں سے، تو رات دن سفر ہے، رات دن سفر ہے، تو ان دنوں میں کافی سفر تھے۔ ہم لوگ آج ایک نیا فتنہ اٹھ رہا ہے اور کہا جاتا ہے کہ سر پر ٹوپی نہ پہنو نماز ہو جاتی ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر ٹوپی نہ پہنی ہو نا تو اب اہل سنت کے اندر یہ بات آنا شروع ہو گئی ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ لمحہ فکریہ، یہ اوروں کا طریقہ ہے، ہمارے اسلاف کا طریقہ نہیں، یہ ہمارا نہیں ہے۔ اب اس کی وجہ بھی بتا دیتا ہوں، آپ نے کبھی سنا کسی عالم سے کہ کوئی حدیث پاک سنی کہ کریم آقا علیہ السلام نے اپنے سر مبارک کو ننگا کیا ہو؟ نہیں۔ اولیاء کو دیکھا کہ وہ اپنے سروں کو ننگا کریں؟ نہیں۔ پھر اب جب رب کریم کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے نماز کے لیے، ادھر ہم اپنا سر ننگا کر لیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید سنائی ہے، جو نماز ننگے سر پڑھے گا روئے زمین پر اللہ کی محبت کرنے والے ایک گروہ ایسا ہوگا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ وہ لوگ کیا کریں گے کہ وہ محشر کے اندر ایک نیا محشر بپا کر دیں گے، شور مچ جائے گا۔ کیا ہوگا؟ حکم ہوگا ان کو جنت میں لے جاؤ، وہ کہیں گے ہم نے کوئی نہیں جنت میں جانا۔ اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ ان کو جنت میں، آج ہم جنت کے لیے دعائیں مانگ کے نہیں تھکتے، ادھر حکم ہوگا جنت میں لے جاؤ، وہ کہیں گے ہم نے جنت میں نہیں جانا۔
حکم ہوگا فرشتوں کو کہ ان کو جنت میں لے جاؤ، کہیں گے ہم سے جس کا وعدہ کیا تھا ہمیں وہ چاہیے، ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہم نے تو ایک ایک لمحہ تیرے دیدار کے لیے گزارا ہے، تجھے تکنے کے لیے گزارا ہے، ہم تو دنیا میں ہماری سانسیں جو چلتی تھی اس میں تیرا ذکر ہوتا تھا ہر سانس کے ساتھ، اب تو ہمارا نمبر آیا ہے کہ تجھے دیکھیں، آج تو ہمیں جلوہ کرا۔ حکم ہوگا جنت میں آؤ تو صحیح تمہیں دیدار کروائیں گے، وہ کہیں گے ہم نے نہیں آنا۔ حکم ہوگا کہ نور کی زنجیروں کے ساتھ باندھو اور ان کو کھینچ کے جنت میں لے کر جاؤ۔ کہا جائے گا کہ فرشتے کھینچیں گے، 70,000 فرشتے کھینچیں گے، پھر بھی نہیں کھینچ سکیں گے۔ پھر رب ذوالجلال کی قدرت سے وہ جنت میں آئیں گے، رب انہیں دیدار کرائے گا۔ اب یہ کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ جنت میں اہل ایمان کو رب اپنی شانوں کے مطابق دیدار سے مشرف فرمائے گا۔ لیکن جو بندہ ننگے سر نماز پڑھے گا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو جنت میں بھی رب کا دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ اگر آپ لوگوں میں سے اہل سنت، ہمارا یہ وطیرہ نہیں، میں نے آپ کو یہ عرض کرتا چلوں، اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہمارا ایمان ہے کہ یہ جنت کے مالک امام حسن و امام حسین علیہم السلام ہیں، جنت کے سردار ہیں، تو ان کے صدقے میں ہم ان کے ماننے والے، ہمیں جنت ملے گی۔ تو جنت کا سب سے بڑا تحفہ کیا ہے، سب سے بڑے گفٹ کیا ہے کہ رب ذوالجلال کا دیدار ہے۔ اور اگر ہم نے آج دنیا میں یہ بیعت بھی کرنی شروع کر دی تو یہ ان بیعتوں والا طریقہ نہ اپنائیں، اہل ادب والا طریقہ اپنائیں، نماز کے لیے آئیں، محافل کے لیے آئیں تو تیار ہو کر آیا کریں کہ ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ سننے کے لیے جا رہے ہیں، تیاری کر کے آیا کریں۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کو نا ایک دن کیڑا ایک نظر آیا تو آپ نے اٹھا لیا، اٹھا کر آپ نے اس سے مخاطب ہوئے، فرمایا تجھے رب نے کیوں پیدا کیا ہے؟ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل فرمایا تو کیڑے سے جب آپ نے سوال کیا تو کہنے لگا حضور مجھے رب نے اپنی حمد کے لیے، تسبیح کے لیے پیدا کیا ہے، میں صبح ہوتی ہے، سورج چڑھتا ہے تو میں اس کی تسبیح بیان کرتا ہوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور آپ نے فرمایا اچھا جب سورج ڈوب جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، پھر تو کیا کرتا ہے؟ کہنے لگا پھر پڑھتا ہوں اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ میں یہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ سیدنا داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی تک امام الانبیاء نبی آخر الزبان کی بعثت نہیں ہوئی، آپ کائنات دنیا کے اندر جلوہ گر نہیں ہوئے، اعلان نبوت نہیں ہوا، پھر تو درود ان پر کیوں پڑھتا ہے؟ تو کیڑا عرض کرنے لگا حضور میرے رب نے میری طرف القاء کیا ہے کہ جہاں جہاں میرا ذکر ہو اور میرے ذکر کے ساتھ میرے مصطفیٰ کا ذکر نہ ہو، اس ذکر کو میں رد کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو ذکر کرتا ہے صبح سے لے کر شام تک اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، شام سے لے کر صبح تک مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہے، اس نے کہا جی حضور ایسا ہی کرتا ہوں، کیونکہ رب نے یہ وعدہ کیا، یہ القاء کیا ہے کہ تیرے ذکر کو میں تب قبول کروں گا میرے ذکر کے ساتھ میرے مصطفیٰ کا ذکر ضرور کر لے۔ خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ تو اس لیے ہم جہاں پر یہ پہلے بڑا خوبصورت پیغام دے رہے تھے کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے حصے میں ادب آیا ہے، ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور جملہ انبیاء سے لے کر ہم حضور کے صحابہ، حضور کے اہل بیت اطہار، حضور کے تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، سب کا احترام کرتے ہیں، ہمارے سینوں میں سب کا احترام ہے۔ یہ اہل سنت کا شواہد النبوہ کے اندر امام یوسف نبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس کو لکھا اور مختلف کتب کے اندر یہ واقعہ آیا کہ آپ فرماتے ہیں، امام یوسف نبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حج کے موقع پر جب ہم سفر کر رہے تھے تو ایک نوجوان بڑا خوبصورت وہ ہمارے ساتھ تھا حج پر،
تو میں نے اسے غور سے دیکھتا رہا کہ پورے حج میں نہ اس نے کھایا نہ اس نے پیا، ایسے ہی پھر رہا ہے۔ اور پھر ہم مدینہ طیبہ پہنچ گئے، مدینہ طیبہ بھی اس کو دیکھا کہ اس نے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا۔ تو میں نے اسے پکڑ لیا اور میں نے اسے کہا کہ تو یہ تو بتا کہ تو نے نہ کھایا نہ پیا، یہ تو زندہ کیسے ہے؟ تجھے بھوک نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی؟ اس نے کہا آپ ہیں کون؟ آپ نے فرمایا میں یوسف نبہانی۔ کہنے لگا حضور آپ ہیں؟ میں آپ کو یہ بات بتا دیتا ہوں کہ ہوا یہ کہ میرے دل میں حضور مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی محبت تھی، لیکن حضور میرے دل میں حضور کے باقی صحابہ کا بغض تھا۔ اور مجھ پر ایک دن یہ کرم ہوا کہ عالم رویا کے اندر، خواب کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ محشر کا میدان ہے اور گرمی ہے، میرا زبان سوکھ کر کانٹا ہو چکی ہے، سامنے دیکھتا ہوں تو حوض کوثر نظر آتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر کے 4 کونے، ایک کونے کا مالک سیدنا صدیق اکبر میرا صدیق ہے، دوسرے کونے کا مالک میرے اس حوض کوثر کے عمر فاروق ہیں، تیسرے کونے کے مالک عثمان غنی ہیں، اور چوتھے کونے کے مالک علی المرتضیٰ شیر خدا۔ تو آپ نے جیسے ہی وہ کہنے لگا، میں نے دیکھا تو میں دوڑتا ہوا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گیا۔ میں نے کہا حضور مجھے بڑی سخت پیاس لگی ہے، مجھے حوض کوثر کا جام پلا دے۔ آپ نے فرمایا تیرے دل میں ہمارا بغض ہے، میں تجھے حوض کوثر سے حصہ نہیں دے سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گیا، انہوں نے بھی یہی کہا۔ حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں گیا، انہوں نے یہ کہا۔ مولا علی مشکل کشا کی بارگاہ میں گیا، آپ نے فرمایا کہ میرے آقا نے مجھے منع کیا ہے کہ جو ہمارے خلفائے راشدین کا سینے میں بغض رکھے تو نے اس کو حوض کوثر سے حصہ نہیں عطا کرنا، علی اس کو نہ پلانا۔ اب میں دوڑتا ہوا امام الانبیاء جان کائنات وجہ تخلیق کائنات کریم آقا علیہ السلام سامنے جلوہ گر ہیں، میں آقا کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ یا رسول اللہ مجھ پر کرم کیجئے، حضور میں آپ کا امتی، آپ کا غلام، حضور میں پیاس سے مر رہا ہوں، حوض کوثر سے حصہ عطا کیجئے۔ سرکار نے فرمایا تو میرے غلاموں کے ساتھ بغض رکھتا ہے، میں تجھے حوض کوثر سے حصہ نہیں دیتا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں ابھی توبہ کر لوں، ابھی معافی مانگ لوں، ابھی اپنے عقیدہ سے رجوع کر لوں، تو پھر آقا نے فرمایا کہ میرے امتی اگر تو اس عقیدہ سے رجوع کر کے مولا علی مشکل کشا اور باقی صحابہ کی محبت دل میں بسا لے، اوروں کو میں کاسے سے جام کوثر پلاتا ہوں، میں تجھے اپنے دستہائے نبوت سے حوض کوثر پلاؤں گا۔ تو کہنے لگا جس دن سے آقا کے ہاتھوں سے جام پیا ہے اب نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے۔ ایک دن نا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور سیدنا مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا نا تو دونوں مسکرا دیے، دونوں مسکرا دیے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا نے سیدنا صدیق اکبر کو دیکھا مسکرائے، سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا تو مسکرا دی۔ اب دونوں حضرات بیٹھے نا تو آپ نے عرض کیا کہ حضور آپ ہنسے کیوں ہیں مجھے دیکھ کر؟ تو کہا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنت کا ٹکٹ جو دے گا نا، جنت کا جو پروانہ دے گا نا، وہ حق رب نے علی کو عطا کر رکھا ہے۔ تو آپ نے عرض کیا حضور، آپ نے فرمایا اچھا علی آپ کیوں ہنسے؟ آپ نے فرمایا حضور مجھے سرکار نے فرمایا کہ جس کے دل میں میرے صدیق کا بغض ہو علی اس کو ٹکٹ نہ دینا جنت کا۔ ایک دن نا میں نے راستے میں علامہ صاحب کو یہ بات سنائی، خوش طبعی کی بات ہے نا، ایک طرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ایک طرف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، درمیان میں میرے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو آپ لوگوں کو علم ہوگا کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد مبارک باقی صحابہ سے ذرا کم تھا نا، تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے دیکھو نا علی، اے صدیق دیکھے نا یہ کیا بن رہا ہے، کیا بن رہا ہے؟ تو دیکھا نا کیا کہا، عربی کا لفظ لنا، لام نون الف، ایک لام بھی اونچا الف بھی اونچا، درمیان میں نون کا
وہ جو ہے نا ٹنڈا وہ چھوٹا ہوتا ہے، اوپر نقطہ ہوتا ہے، تو یہ لنا بن رہا ہے، تو قربان جاؤں ادھر مدینہ العلم کے باب علم تھے، آپ نے بھی اس مذاق کو خوبصورت انداز میں لیا، فرمایا اگر نون ہٹا دو پیچھے لا رہ جاتا ہے، پھر لا کا مطلب ہے کوئی نہیں، فرمایا پھر لا رہ جاتا ہے۔ یہ خوش طبی تھی صحابہ کرام کی آپس میں، یہ محبت تھی۔ تو ہم کون ہوتے ہیں ان کے مابین ترازو لے کر تولنے والے؟ یہ تو شانیں ہیں میرے کریم نے کو رب نے ورفعنا لک ذکرک کی شان عطا کر مالک بنا کر بھیجا۔ حبیب مالک و ان شانوں کے جس کو چاہو عطا کر دو۔ میرے کریم نے پھر عطا کی اپنے غلاموں کو، ایسی ایسی شانیں عطا کی۔ ایک صحابی کی شان سن لے انسان سمجھتا ہے اس سے بڑی تو شان ہو ہی نہیں سکتی کسی کی۔ یہ امتیاز ہے، یہ شانیں ہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی۔ اور پھر در مصطفیٰ اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے گھر کی غلامی، یہ ہمارے نصیب میں آئی ہے۔ یہ ہمارا ترہ امتیاز بھی ہے، ہمارا فخر بھی ہے، یہ ہمارا فخر بھی ہے کہ ہم اہل بیت کی محبت اپنے سینوں میں رکھتے ہیں۔ خدا کرے اس محبت میں روز بروز اضافہ ہو، حضور مولا مشکل کشا کی محبت اور عشق میں اتنا اضافہ ہو کہ خدا کرے کسی لمحے اس میں کمی نہ آئے، کسی لمحے ہم اس عقیدہ میں متزلزل نہ ہو جائیں۔ خدا ہمیں اس عقیدہ پر قائم رکھے اور استقامت عطا فرمائے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے آخری وقت میں جب مولا علی مشکل کشا کا یہ 30 صحابہ سے مروی حدیث پاک ہے، حضرت زید بن ارقم سے اور حضرت برا بن عزب رضی اللہ تعالیٰ، تھوڑی سی روایت میں مختلف ہے لیکن یہی حدیث پاک ہے، مفہوم ایک ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی مشکل کشا کا دست مبارک پکڑ کر سب صحابہ کے سامنے فرما من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کی علی مولا ہے۔ تو ہم حضرت مولا علی مشکل کشا کے بھی غلام ہیں، حضور کے صحابہ کے غلام۔ الحمدللہ یہ غلامی کا پٹا قائم رہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اور جناب ہمارے نعیم الدین صاحب، ان کے بھائی صاحب، ان کے تمام معاونین کو سلامت رکھے۔ انہوں نے یہ موقع میسر کیا کہ آج ہم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی عبودیت، اپنی بندگی کا چھوٹی سی حاضری پیش کی، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں غلامی پیش کی، حضور کی صحابہ کی بارگاہ میں غلامی پیش کی، اور بالخصوص حضور کے اہل بیت میں سے حضرت مولا علی مشکل کشا کی بارگاہ میں اپنی غلامی پیش کی۔ خدا کرے ان پاکوں کی بارگاہ میں ہماری حاضری قبول ہو جائے۔ یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں۔ پھر خالی نہیں رہتے، پھر وہ بھر دیا کرتے ہیں۔ جو ان کے در پر آ جائے، در مصطفیٰ سے کبھی کوئی خالی نہیں جاتا۔ رب نے ایک ہی کام سے تو اپنے حبیب کو منع کیا تھا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، حبیب جو منگتا آ جائے، جو جھولی پھیلا کے آپ کے در پر آ جائے، حبیب اس کو خالی نہیں لوٹانا، اتنا عطا کرنا ہے، پھر مانگنے کی حاجت ہی نہ رہے۔ بس اللہ تعالیٰ آج کی ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔